الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ خبریں بس خبریں، موت کی خبریں۔ سب سے پہلے جو خبر آئی ہے وہ حضرت صوفی محمد عیش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو قافلہ بالا کوٹ میں 1830-32 میں تھا، ان کی جماعت جو تھی نا، وہ پھر پاکستان بن گیا، اور ان میں سے وہ پھر نا بیعت ہوتی آ رہی تھی، چلے آ رہے تھے بیعت۔ صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجن والے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، پھر آگے صوفی عیش محمد صاحب کے اوپر۔ بڑے مستجاب الدعوات، نیک اور متقی آدمی تھے، میرا بھی ان سے بہت تعلق تھا۔ وہ جب کبھی آتے تھے مسجد جامعہ کریمیہ میں تو میں ان سے دعائیں بھی کرواتا تھا۔ متقی تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے وہ قافلہ جو ہے نا وہ چلا آ رہا تھا، نشانی نہیں چھوڑی، حالات بدل گئے جیسے بھی تھے، انگریز کے خلاف جو کام کیا، بات انہوں نے زندہ رکھی صوفی صاحب، اور اس عہد کو نبھاتے رہے۔ 81-82 سال کی عمر میں وہ پچھلے دنوں اسی ہفتے کے دوران ان کی وفات کی خبر آئی ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم۔ میں جامعہ ابی بکر میں گیا تھا کراچی میں، وہاں سے عربی بولتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، اساتذہ ہی ساری عربی کا ماحول ہے وہاں پر۔ تو صوفی صاحب وہاں پر پھر مجھے ملے کہ تم ادھر کدھر آئے ہو، یہ آخری ان کی میری ملاقات ادھر ہوئی ہے۔ یہاں پر پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، وہ سول اسپتال میں، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ بڑے نیک تھے، بس جتنی دعا ادھر کرائی ادھر انشاءاللہ العزیز اللہ نے کام کر دیا۔ ایسا ہے، وہ نیک تھے، پڑھاتے رہتے تھے تو کہیں رک جاتے تو اس طرح ہاتھ کر لیتے تھے، بس ایسے دیکھ کے پھر وہ حدیث جو وہ بھول رہے ہوتے تھے نا، ایسے دیکھتے تھے، اسی وقت وہ لکھی آ جاتی تھی ہاتھ پہ، وہ پڑھ کے پھر اسی وقت درس اپنا پورا کر دیتے۔ بہت اللہ نے ان کو، ولی اللہ تھے، آدمی تھے، میں نے ان کی بڑی کرامتیں دیکھی ہیں خود۔ میں ان کے ساتھ ہی مولانا صاحب کے پاس آتے تھے، اور ان کا مولانا صاحب سے بہت اچھا تعلق تھا، مولوی صاحب چندہ کرا کے دیتے تھے، اور وہ آ کے مولانا صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے آپ کے ساتھ جو لوگوں کو اختلاف ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس بات کا یہ اختلاف لیے پھر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مولانا صاحب نے ان کو کرسی دی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے کرسی پر بیٹھے، میں نے کرسی دی ان کو۔ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث انہوں نے کھول لی، وہ پھر پوچھنے لگے کہ یہ جو ظالم حکمرانوں کی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی وہی جو خلافت الملوکیت کا مسئلہ انہوں نے چھیڑ لیا مولانا سے۔ تو بڑی مولانا نے ان کا ادب کرتے ہوتے تھے، اور وہ مولانا صاحب کا بڑا ادب کرتے تھے۔ اگر مولانا صاحب اس طرح کے ہوتے جس طرح کہ یہ مسعود عالم اور عصری اور سارے دوسرے تیسرے کہتے پھرتے ہیں، تو صوفی صاحب جیسا نیک آدمی کیوں ان کے ساتھ اتنے حسن سلوک سے پیش آتا۔ پڑھے لکھے بندے تھے، وہ بھی مولانا صاحب کے مقام کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، مولانا ان کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے۔ خیر، میں نے کئی مثال میں ان سے کئی دفعہ وہ آتے تھے، ان کے جوتے اٹھا کے باہر رکھنے، پانی پلانا، خدمت کرنی، چونکہ میری طبع شروع سے صالحین کے ساتھ زیادہ جڑی ہے، یعنی میری طبع کے اندر نا مناظرین اور یہ سارے ملا میں سب سے آوارہ لوگوں سے، ذہنی آوارگی والے جتنے، کوئی بندہ نہیں چھوڑا الٹا سیدھا۔ لیکن طبع جو ہے نا میری اپنی جو مائل ہوتی نا، وہ صرف صالح آدمی کی طرف ہی ہوتی، اور میں اتنے صالحین کو تلاش، اہل اللہ بالکل جو اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں دنیا کی دولتوں سے اور اس دنیا کے مناظروں سے، حوالوں سے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو اللہ کو راضی کرنے سے دلچسپی۔ دین سارے کا تو اصل یہی ہے۔ یہ امام حسین کا قصہ بھی یہی بتاتا ہے کہ پہلے بندہ اتنا صالح ہو جائے کہ وہ لوگوں کے اوپر کوئی اثر انداز ہو، تو پھر ہی کوئی تحریک بنا کے اٹھیں۔ کوئی بندہ ان تنظیموں کے اندر نہیں رہ گیا، اس لیے ان کے ساتھ کیا کرنا جا کے، کام میں نے سب کے ساتھ کیے۔ اہل اللہ ہونا نا، اللہ کے بندے بن جانا، جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ رالے منہ سے بھی ٹپک رہی ہوتی، بعض اوقات وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو سفارش بھیجے تو کوئی ان کی سفارش نہ مانے، اور بعض اوقات اس طرح کے مفلوق حال ہوتے ہیں کسی سے قرض مانگے تو لوگ ان کو قرضہ نہ دیں، اور ان کے اپنی ظاہری سفید حالت ایسی ہوتی کہ وہ لوگ ان کو کچھ دیتے نہیں، وہ خودداری میں مر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اگر ان کو کسی نے تنگ کیا اور انہوں نے خدا کے نام پر قسم کھا دی کہ اللہ تیرا اسی طرح بیڑا غرق کرے گا، تو وہ بیڑا غرق ہو جانا ہے اس آدمی کا۔ اس لیے فرمائے ان لوگوں کو حقیر نہ سمجھو۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے،
مجھے حضرت شاہ صاحب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو بات سیاق و سباق سے کاٹی ہوئی ہے، اور خود یہ بھی وہی کچھ ہی کہتے پھرتے ہیں، اگر ابن عربی کی کتابوں سے نکال کر ہم دکھائیں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو باقی مولانا احمد رضا خان صاحب کی زیادتی تھی کہ انہوں نے شاہ صاحب پر بہت، لیکن پھر خود بھی چونکہ عالم تھے، ان کو پتا تھا کہ میں الزام لگا رہا ہوں، تو آخر میں یہی لکھا ہے کہ احوط اور اسلم یہی ہے، یعنی احتیاط اور سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ شاہ صاحب کو کافر نہ کہا جائے، اگرچہ مجھے کئی جگہ سے لگتا ہے وہ 70 وجہ سے کافر ہے، یہ 170 وجہ سے وہ اپنا بتایا، لیکن بتایا کہ کیا پتہ مجھے میری بات ہی غلط ہو۔ تو اس سے جب ان کے امام نے خود احتیاط کر لی ہے تو ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ جب امام کو ہی پورا سمجھ نہیں آیا شاہ، تو ان کو کہاں سے سمجھ آ گئے؟ اس لیے یہ تھوڑا سا میں اس لیے بتاتا ہوں کہ علم کی راہ میں بزرگوں کو نہیں کچھ کہنا چاہیے۔ یہ بالا کوٹ میں وہ جنگ لڑ گئے اس زمانے میں، نہ وہاں کے پٹھان غداری کرتے، نہ وہ راستہ دکھاتے، نہ رنجیت سنگھ کی فوجیں وہاں پر جاتی، پورے جو پنجاب اور سندھ میں آپ کو شرک نظر آتا یہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے کے پی کی بلوچستان جہاں جہاں وہ گئے شرک ختم ہوتا چلا گیا وہاں پر۔ تو چونکہ شاہ صاحب سے مجھے پیار ہے تو یہ شاہ صاحب کے تھے قافلے کے آخری آدمی تھے، آگے بھی ایک کی ساتھ بیعت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قافلے کو چلتا رکھے۔ جب کبھی کافروں سے جہاد ہوگا تو انشاءاللہ یہ لوگ کام آئیں گے۔ تحریکیں مرتی نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ وہ بدل جاتی مختلف شکلوں کے اندر۔ تو اللہ اسلام کو آباد رکھے، حضرت صوفی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، صدیقین، شہداء اور صالحین، نبیین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے، ان کی کمی کوتاہیوں کو سے درگزر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پہلے حج پر ہی گئے صوفی صاحب جب وہاں پر، تو بیت اللہ کا چکر لگاتے کہا یا اللہ نہ میں تجھ سے دنیا مانگوں گا تو نہ دنیا لے کر جاؤں گا، میرا تجھ سے وعدہ ہو گیا، میں کعبے آؤں گا حج پر، نہ میں تجھ سے یہاں آ کر دنیا مانگوں گا کوئی دنیا کی شے، اور نہ میں خریداری کر کے دنیا یہاں سے لے کر جاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کر کے تو مجھے ہر سال حج پہ بلائے گا، ایک میں کرتا ہوں اور تو ایک۔ بس صوفی صاحب کو کوئی پتہ نہیں کون آدمی کیسے حج پر لے جاتا تھا، وہ صوفی صاحب ہر سال آئے، انہوں نے کہا نہ دنیا مانگنی ہے میرے تجھ سے اور نہ میں نے دنیا لے کر جانی۔ اللہ اللہ، دنیا میں ایسے لوگ بھی بیٹھے، اس لیے حج کرنا کسی نے سیکھنا، کیا بتائیں اب تو حج لے جاتے ہیں مجھے پکڑ کے، میں کیا ان حاجیوں کو بتاؤں، جہاں تو رہے وہ اللہ کے گھر میں، اللہ ان کے حج قبول فرمائے۔ کوئی حج کرنے کے لیے 10-15 سال کسی اللہ کے ولی کے ساتھ جڑیں، پھر حج کرنے کے لیے جائیں، آپ کو پتہ چلے حج کیا ہے۔ ایک پروگرام میرا حج کا ہو گیا ہے قرآن انسٹیٹیوٹ میں، وہ میں نے کر دیا، اس کے اندر اپلوڈ کر دیا، سنیں جنہوں نے حج عمرے پر جانا ہے۔ بڑی مدت کے بعد اس طرح لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت کے میں نے حج بیان ہی نہیں کیا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی حاجی تھا یا بنا تھا۔ تو پھر بڑی مشکل سے وہ ٹاپک چھڑا تو انہوں نے مجھے موقع دیا، اب پھر وہ 19 تاریخ کو کہہ رہے ہیں یہاں کسی مارکی کے اندر انہوں نے رکھا ہے حاجیوں کی ٹریننگ کے لیے، تو اللہ پھر اجازت مجھے موقع دے تو میں پھر حج کے لیے پھر مزید حج بھائی بہت مشکل چیز ہے، ادھر جہاد اخیر ہو گئی، ادھر حج کی اخیر ہو گئی، بس یہ دو ایک ہاتھ سے اور ایک یہ اس طرح۔ جس نے حج کرنا ہے وہ اہل اللہ کے پاس بیٹھے، یہ فقہ کی کتابیں کچھ نہیں آپ کا بنائیں گی تاکہ آپ کا کچھ بنے۔ تو یہ ہو گیا ایک کام۔ تو صوفی صاحب کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور سارے صالحین کی۔ اچھا خبر آپ کو کہیں نہیں یہ ملی ہوگی، کہیں فیس بک پہ 2-1 میں نے شیئر کی یا جب اطلاع ہوئی۔ پھر ایک اور مر گیا، عامر لیاقت مر گیا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن آپ اعتدال کیا کریں، آپ نہ تھوڑی دیر کے بعد ہی نہ جلدی نرم پڑ، جینے دیتے کوئی نہیں آپ زندگی میں کسی کو، مر جائے تو سارے ہی نہ جنتے بانٹتے پھرتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے جو سیاست کو اور ثقافت کو اس نے نقصان پہنچایا نا دین کا، شاید ہی کسی آدمی نے پہنچایا، بالکل اس آدمی نے کھیڑ اور تماشا بنا لیا اس کو، اور وہ استہزاء کیا دین کے ساتھ، مولویوں کو بلا کے ان کی بےزتیاں، وہاں پہ لڑائیاں، امت کے اندر تفرقہ ہی تفرقہ، اینڈ پہ جاتے وقت معافیاں مانگ جو مجھے معاف کر دو تم مجھے معاف، بھائی یہ اللہ کا کام ہے معاف کرنا۔ ایک ہوتا ہے بندہ اپنے طور پہ برا ہونا، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی سود لے کے کھا لیا وہ اندر، ایک آدمی ہے وہ اجتماعی زندگی کے اوپر بھرپور اثر انداز ہوتا ہے۔ یزید اگر کوئی اندر شراب زنا کرتا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے ذاتی کام ہے، نبی کے دور میں بھی لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، اللہ سے پیار کرتے تھے ذات، تو گناہ کا نہ چھوٹنا بھی جو ہے وہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، لیکن پوری امت کو گمراہ کر کے جانا یہ حساب اللہ نے نہیں چھوڑنا۔
آپ بانٹتے پھریں، سارے فیس بک والے بھی اس کو معاف کر دیں، ایسے کر دیں ویسے کر دیں، نہ ہم جج ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہم اس کے وکیل ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ وکیل بنے پھرتے ہیں، کچھ جج بنے پھرتے ہیں، نہ ہم وکیل ہیں نہ جج ہیں، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم تو صرف دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جہاں اتنے بندے گناہ کر کے جاتے ہیں معاف کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دے، وہ ہم سے تو چلو اچھا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ امت کو تباہ کر گیا، بہت نقصان دیا، پہلے دن سے میں جھوٹے قصے باتیں، جیو نے اس کو چڑھایا، جیو نے اس کو برباد کر دیا، اب جیو والے اس کے محاسن بیان کرتے پھرتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ اس نے کیا، ساتھ لیٹے کی تصویریں، کیا کچھ کرتا پھرتا ہے، یہ باتیں کوئی نہیں ٹھیک، اس سے لڑکیوں کو لڑکوں کو بڑھاوا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد جو مرضی، تو یہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، پر رونا جتنا اس پہ رویا گیا نا صوفی عیش محمد پہ کوئی نہیں رونا، تو یہ آپ دیکھ لیں جب آپ کے ہاں صالحین اٹھیں تو کانوں کان اتنی سی خبر آئی ہے، اتنی سی خبر کہ صوفی عیش محمد انتقال کر کے صفحے کی دنیا نیوز کے پچھلے صفحے کے اینڈ پر، جن لوگوں کی دعائیں خدا سن سن کے قبول کرے ان کی اتنی سی خبریں اور قوم کو کوئی ان کے بارے میں کام، اور جن لوگوں کے ساتھ تباہیاں جو معاشرے کی پھیر گئے، بڑی بڑی خبریں تھے، رونے تھے، یہ تھے، تعزیت نامے تھے، کیا کچھ، اس سے اندازہ کر لیں معاشرے کے اندر کتنا خیر ہے اور کتنی کی بھلائی باقی رہ گئی، پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، منتیں کا ساری زندگی میں نے اللہ کی سے دعا جب کی بارش کی دی، اتنے دنوں سے روز صبح اٹھ کے کہا یا اللہ بارش دے دے، بس کر ہم لوگوں کو کیا تڑپانا ہے، آگ برس رہی ہے، ہیٹ سٹروک سے میں 20 دفعہ بیمار ہو گیا ہوں، اللہ سنے کیا قصور ہو گیا، پہلے بھی قصور ہم ہی کرتے تھے، برے ہم نہیں تھے، لیکن اس دفعہ کیا ہو گیا، کوئی بارش کا قطرہ تک نہیں برس رہا، میں آپ کو بات بتا دوں، اللہ نے کہا زمین پر یہ جانور نہ ہوتے میں ایک قطرہ بارش کا تم لوگوں کے اوپر نہ برساتا، اگر میرے چرند پرند نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، کیا تھک گئے، اللہ مس کے عبادہ کا و بہیما کا ونشر رحمت کا واہی پانی پلا دے ہم کو، دریا سوکھ گئے، نہریں بے آباد ہو گئی، نہ جو جتنی فصلیں تھیں تباہ و برباد ہو کے رہ گئی، یا اللہ پانی کہاں چلا گیا، نہیں فرمایا کون ہے جو تمہیں ان میٹھے پانی پلاتا ہے، پھر وہ اگر روک لے تو برسائے کون تم پر،